الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند والصفر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند والصفر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام برکاتی سید الانبیاء مخدوم انبیاء شافی و زندزاد علیکم شفیع معظم تاجدار بخشال سید کائنات موجودات باعث شاہی کی کائنات صدر بزم کائنات و مصدر کائنات و وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ وآلہ القدر علماء کرام نات خانہ نشیری لسان بانی مغافل معززین علاقہ مہمانان گرامی دیت شام حاضرین و سامعین و سامعات عاددہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدوں کے مرید کے دل رمیقات پذید مرکزی بزم ذکر عزت رسول اور اہل سنت و جماعت حدوں کے مرید کے تمام مراکزوں کی طرف اس محفل مبارکہ دا بڑے تجھ کو احتشام نل اہتمام کیتا گیا. میں شکر گزارا جناب سیٹ صداقت علی، جناب سیٹ امانت علی اور سیٹ شفاقت علی، سیٹ لیاقت علی، ان تمام برادران دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خیر دا مقام یسر فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا دی دس مقابل دی دوپہر دا صدقہ سادی اس دوپہر اور سکاتا مولا قبول فرمائی. ہر سازی طرح بڑی جس کو احتشام دی نوجوانہ نے اس محفل ذکرات فرمایا. دوسری بڑے ذوق و لڑکوں کو جواب و تشریف رکھی آئی. اللہ رب العزت نبی پاک دے جوڑے پاک دی خیرات ایک سارے نتھر ہر قدم دلیل چند رخیل عطا فرمائے. علاقہ بھر دے علماء، ائمہ مساجد، خطبہ تشریف فرمانے.
خطیب پاکستان فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان آسی صاحب، خطیب اعظم شیخ پورا آپ کی تشریف فرما، دیگر بھی اہل علم حضرات تشریف فرمانے، اللہ کریم سارے دعویں جانا قبول فرمائے۔ اتنی شدید گرمی کے اندر آپ بڑے ذوق نہ تشریف فرماؤ۔ ہر سال میں بھی تھوڑی زیارت علی حاضر ہونا، سیٹ صداقت علی بندہ تو اپنے محلے تھوڑا ڈاڈا جا رکھے ہوئے، لوگ سال 2 سال پہلے ٹائم تے لیندے نے، میں بھی 2 سال پہلے لیندا بیچارہ، پڑے تے دھمکیاں لگاندا ہے، ٹائم نہ دیتا تو میں گھروں جانا ہی نہیں، میں تھوڑے کول بیٹھا رہنا، کدے کہندا جی میں دوے گیا کہ کلی پا لینی جو نہ ٹائم دیتا، کدے کہندا تساں آؤنا کہ نہیں، میں کہنا جی آؤنا، تو میں آ جانا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سارے دی حاضری ساری سارے دی قبول فرمائے۔ موضوع ہے شان اولیاء۔ میں انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی لمحات کے اندر اس موضوع کی کوشش کروں گا کہ سارے حاصل آپ تک گفتگو پہنچا سکا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ فرمایا اور دوسرا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے اسے سمجھا دیتا کہ کسی ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی ولی ہوں تے میرا رسول بھی ولی ہے۔ عرض کی دیا اللہ ہور کون ولی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، فرمایا او جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے وہ بھی ولی ہے۔ عرض کی دیا اللہ کیا ہر ایمان کا دعوے دار ولی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود وچ یہ نشانیاں پائیاں جاواں پھر اس ایمان والے نو ولی سمجھی، وہ نشانیاں کیڑیاں ہیں؟ اللہ کریم نے پہلی نشانی ارشاد فرمائی یقیمون الصلاۃ، ولی او ہوتا جڑا ایمان لے آون تو بعد اپنی نمازاں نو قائم رکھے۔ بے نماز کدے ولی نہیں ہو سکتا تے ولی کدے بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ ولیاں دی اللہ نے پہلی نشانی عطا فرمایا الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، او جڑے ایمان لے آون تو بعد اپنی نمازاں نو قائم رکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ ایمان بھی رکھتے ہیں تے تقوی تے پرہیزگاری بھی رکھتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید اندر اللہ نے جدوں بھی ولیاں دی شان بیان کی، نشانی دسی کہ ولی او ہوندا ہے جڑا متقی بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے، عبادت گزار بھی ہوئے۔ حدیث قدسی کے اندر کون دیوالی نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دے قریب ہوندا ہے، پڑھ پڑھ کے نفل اللہ دے قرب وچ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان بندہ اللہ دے جب اللہ دی عبادت کر کے نوافل پڑھ کے اللہ دے قریب ہوندا ہے، فرمایا پھر یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے میں وہ دن پیار ہو جاتا ہے، کہ جب میں نو پیار ہو جائے اللہ فرماتا ہے پھر وہ دی حالت بھی ہوندی ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اوڑے ہوندے نے پکڑ میں بھی ہوندی ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے پھر ٹوٹا اوڑے دے قدم میرے ہوندے نے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے پھر دعا اوڑی ہوندی ہے تے عطاواں میری ہو جاتی ہے۔ میں پڑھا قرآن میں ولیاں نشانے حدوں کے والیوں بلکہ مرید کے والیوں در آخری تھوڑے تھے کالا شاہ کا پوسا صبح واپس گیا ہوں تھوڑی خدمت کہا میں لاہور واپس پھر جانا تقریر کرنی ہے، میں نہیں سبحان اللہ دے دو میری پچھلی رات والی تھکاوٹ اتر جاوے تے لاہور تک میرا پھر گزارا ہوگا۔ میں نے پتہ ہی نہیں گرمی سبحان اللہ بولے تو نہیں جاتا، مگر عشق رسول کی گرمی پیدا کرو یہ گرمی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اسٹیج والے سارے ذرا انہوں نے دسے جو سبحان اللہ کیویں بولے دی جڑا جڑا میری ہاتھ نہیں چکدا نال دا میری چوک بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس کو اونچا جو سبحان اللہ بولے اے ساتھ اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ مینوں 22 سال ہو گئے سی دعوت کردے الحمدللہ سائیں دے جوڑے اللہ صدقات تے میں ہند سے دنیا گل گلی پھر کے دیکھ لی، مینوں پتہ تو زور کوئی نہیں لایا۔ یا اللہ جڑا اس کو اونچا بولے اس رمضان شریف وچ اپنی امی تے اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ قبلی والا آپ آوے، تیرا کی جاندا جڑا اس کو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ
لگتی انہاں ساری آیتاں دا نچوڑ کواں تے کسے بابے اچھا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی رفیق تو تارے گہدا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے اللہ نے فرمایا جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی انہاں دی راتاں کروٹا بدل جا بھی اللہ 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 کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کرو بولے ہی نہیں سبحان اللہ چلیے عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دربار دے میں چونکہ شان اولیاء بیان کرنی میں دونوں تھوڑے جو دربارہ دی شہر کرانی ہے ایک ایک گل ایک ایک بابے دی سنا کے نال میں انشاءاللہ شان اولیاء کے نال بزرگوں دی بارگاہ دی حاضری عارفان سلطان نے فرمایا راتی یقین نیند نیا آوے دن بات حیرانی ہو ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ من الذین معک ترجمہ ای بن رائے راتی رتی انہا نیند نیا آوے دن بات حیرانی عارف جامے کی جامے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی معبود ربک حتی یہدیک الیقین کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان اتنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی اچھا بول دے نہیں سبحان اللہ اکھ لگ جائے تھے اکھ نہیں لگ دی انہاں نو رات نیند نہیں آؤندی جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جائے میں دیکھ رہا سارا اجتماع تقریباً زیادہ نوجوان بیٹھے نوجوانوں آج دا نوجوان ساری رات چوک وچ گزار کے رات گزار لیندے کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں آندی فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پے جے تے رات نیند نہیں آندی گھر چ مہمان آ جاواں تے بندہ ساری رات گپا مار کے گزار دیندا اللہ نہ کرے بیماری آ جائے تے بندہ ہائے ہائے کر کے رات جاگ لیندا یاراں دوستاں چ بیٹھا رات گزرن دا پتہ ہی نہیں چلدا
اللہ فرماتا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے، اپنے لی بھی جاگ لینا ہے، بیگانے لی بھی جاگ لینا ہے، یاراں بیلیاں لی بھی جاگ لینا ہے، کدے میرے لی بھی جاگیا پھر ویکھ میں تیری رات جگراتے دے ملک میں پڑھنا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ میں بھی کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت زیادہ گفتگو، میں بس تانوں جلدی ایک چکر داتا پیا دا، ایک جورا شریف دا، ایک بابے فرید دربار دا، بس تھوڑے جے درباراں تے تہاڈی اپنی حاضری لگوانی ہے تے پھر بس پھر اجازت چاہواں۔ آج کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے درد مدان فرما دینے راوت پوے دردانو نید پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے۔ اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تے ایمان والے بھی ولی ہیں۔ لفظ ولی دے 18 معنی نے، کنے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 معنی لکھے نے لفظ ولی دے۔ الولی و الوارث ولی او ہوندا جڑا وارث ہوے، اللہ دا ولی کادا وارث ہوندا ہے؟ میں تھانوں قرآن جو ثابت کر کے دینا کہ اللہ دا ولی کادا وارث ہوندا ہے۔ سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے رجا فرمایا تسی اپنی اولاداں اپنی زمین دا وارث بنا دیو۔ اللہ نے رجا فرمایا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے رجا فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنی زمین دا وارث بنا دیو، میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث ہوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ نے رجا فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا ہے، اللہ دا ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ نہ کرے کہ دنیا تو ٹر جاوے تے لوگ کہتے ہیں اللہ نے جنت الفردوس دے دے کی دے پھر بولے جے کیڑی جنت ہے؟ حالانکہ جنتاں بڑیاں نے، جنت النعیم بھی ہے، جنت المأوا بھی ہے، پر جنت الفردوس سارے تو اعلیٰ جنت ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ اللہ فلانے نے جنت الفردوس دے دے۔ اللہ فرماتا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت الفردوس اپنے تے لوگاں دی مگر ہے نا، اس جنت دا وارث میرا ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولیاں نو جنت الفردوس دے دیتی ہے، وہ جنہوں چاہے عطا کر دے۔ سنیے بات، بغداد دا شہر ہے، ہارون رشید بادشاہ دی بیوی، تاریخ کے اندر بڑی مشہور عورت ہے جہاں نام ہے بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ خاتون۔ او جنہیں بغداد تو لے کے تے او مکہ المکرمہ تک نہر کھودی جڑی اج بھی نہر زبیدہ دے نام تو بڑی مشہور ہے۔ زبیدہ خاتون ایک دن دریائے دجلہ دی سیر کر دی جا رہی تھی، دیکھیا کہ وقت دا ولی مجذوب ولی درویش ولی دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا
اپنے پیر دے اوتے ریت رکھ کے گھروں تے پیا بناتا ہے جویں تسی تے میں بچپن وچ ریت یا مٹی اپنے پاؤں تے ڈال کے تے او مٹی دے گھر نہیں بناندے انجی وقت دا ولی حضرت بہلول تنار رحمت اللہ علیہ اپنے پیر اوتے ریت ڈال کے نا تے گھروں تے دریائے دجلہ کے کنارے بنا رہے زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو بے نیازی نہ بابے نے فرماتے نے جنت وچ کوٹھے پہ بنانا کی کر رہے ہیں جنت وچ کوٹھے بنا رہے ہیں زبیدہ خاتون نے عرض کی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو ہنس کے فرماتے نے کو گاہک ملے تے ویچ بھی دینے حضور کنے دا ویچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے تے بیچ دینے ملکہ نو خیال آیا سودا تے بڑا سستا جنت دا کوٹھا 10 دینار پہ ملتا انہیں 10 دینار اپنی نوکرانی کو پکڑے تے حضرت بہلول تنار رحمت اللہ علیہ نو دیتے آپ نے 10 دینار اس طرح کر کے دریائے دجلہ تے سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمان لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت جو کوٹھا پکا ہو گیا ہے پڑھیا کہ او دریائے دجلہ دے دوسرے کنارے 2 یتیم بہن تے بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑن آندے نے مچھلی پکڑ کے جدوں گھر جاندے نے تے ماں مچھلی دا پیٹ چاک کر دیے تے وچوں روز دینار نکل دے نے واہ بابا تیری عظمت تو صدقے جاواں بابا دریا دے اس کنارے بیٹھ کے اس کنارے والے یتیماں دے رزق دا انتظام پیا رات میں جدو زبیدہ خاتون گھر آئی نا محل دے اندر تے رات میں تخلیہ دے اندر جدو اپنے حجرہ دے اندر گئی نا تے ہارون رشید نے پوچھا کہ آج بی بی دن کیسا گزریا آکھیا آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا اتھے حضرت بہلول تنار رحمت اللہ تعالی علیہ ریت دے گھروں تے پہ بنا دے سکتے نہ پوچھا کی پہ کر دیو آکھیا جنت جو کوٹھے پہ بنانا نہ پوچھا کو بیچ دیو فرماتے نے کو گاہ کے پہلے بیچ دینے ہیں آکھیا حضور کتنے دا فرماتے نے 10 دینار دیوے تے بیچ دینے ہیں میں 10 دینار دیتے انہاں دریاج دینار سٹے تے گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا بی بی تیرا جنت جو کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید بیگم وال بیگ کے کہنے لگا بی بی تینوں پتہ ادھر ویش بندہ ہے او مجذوب ولی ہے تو 10 دینار ضائع کر دیتے انہیں بھی دریا جو سڑ دیتے تھے جنت دے کوٹھے کوئی ایجتے نہیں نہ مل دے بی بی بول کے کہہ لگی بادشاہ سی ایٹے بڑے بادشاہ 10 دینار نہ سانو کیڑا فرق پہ چلے پتہ نوجوانوں بادشاہ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ سی کہ فضا دے اندر بدل دا ٹکڑا اڑتا جا رہا تھا ہارون رشید بدل دے ٹکڑے نو بول کے تے مخاطب کر کے کہنے لگا جا دنیا دے جس خطے جے وسنا ہی جا کے بس تیرا خراج واپس لوٹ کے میرے تک بغداد ہی آوے کہن تو مراد کی ہوگی اتنی بڑی سلطنت سی کہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا جا دنیا دے جس خطے جو تیرا دل کر دے جا کے بس یعنی بارش ہو جائے اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوے گی اس فصل دا خراج یعنی دا ٹیکس میرے تک بغداد میں چاہیے ہونا ہے اتنی بڑی سلطنت زبیدہ کہنے لگی بادشاہ 10 دینار نہ سانو فرق کیڑا پہ چلے رات نو دوویں بادشاہ تے بیگم جدو لیٹے تے ادھی رات گزری تے ہارون رشید خواب وچ ویکھے کہ میں جنت دی سیر پیا کرنا تے ایک محل آیا اودے دروازے تے لکھیا زبیدہ خاتون خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر گھسن لگا تے فرشتے دھکا ماریا انہیں آکھیا بادشاہ ایتھے او آوندا جنے خریدیا ہوئے او آوندا جنے خریدیا ہوئے نوجوان ابھی راہ دے بادشاہ دیا کہ کل کی ٹریا دریا دجلہ دے کنارے آیا ابھی راہ دے ویکھیا دلو دنا کروں دے پہ بنا دے ہارون رشید نے قریب آ کے پوچھا بابا جی کی پہ کرنے ہو فرمایا جنت کوٹھے پیا بنانا عرض کی دی لج پالا وہ بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہک ملے بیچ دینے ہو عرض کی دی لج پالا کھنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیرے دا پیالہ بھر کے لینے ہو بادشاہ نے عرض کی دی لج پالا صبح زبیدہ نو 10 دینار دا بیچ آجے مینوں ایڈا مہنگا ہیرے دا پیالہ بھر کے کیوں بیچ دے ہو ہنس کے فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچ دے جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچ دے جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے آ پتہ لگے آ اے جنت دے وارث ہوندے نے جنوں دل کرے آ نہ کر دین
اجازت ہوئے تو میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا دے یاد ہے جڑا اچھا جے سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے انہیں لگ نہیں پتا جانا کیونکہ بہت تے جیاں نو جی کہندے نے اما نو تے جی جی مینوں پتہ لگ گیا ہوں تہاڈا بیان نواں نواں ہویا تانوں تے پتہ لگ گیا نا کہندے نے نا کریے تے تو میں سمجھ گیا وہ بولے جڑا امی نو جی کہندا ہے جڑا ابو نو جی کہندا وہ بھی بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے جڑا اس کو اونچا بولے یا اللہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کروا دے ہن جڑا اس کو اونچا بولے یا اللہ او 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے آگے کری رحمت اللہ علیہ فرما دے قلم ربانا یہ ہاتھ بلیاں دے بلی لکھن جو من بھاوے بلیانو رب طاقت بخشے ان کے لیکھ مٹاوے قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے نون والقلم وما یسطرون او جڑی قلم رب تقدیرہ لکھ دے میاں صاحب فرما دے او قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے بلی لکھن جو من بھاوے بلیاں نو رب طاقت بخشی وہ لکھے لکھ مٹاوے آؤ نوجوانوں ولی وارث ہوندہ دھرتی دا بھی کہ ولی وارث ہوندہ جنت دا بھی آ بابا فرید پاک پتن دا دھولا ایڈا بڑا بابا ہے اے محرم شریف ہون گئے تے بیٹھے سارے بہشتی دروازہ گزرن واسطے جاندے نے ہے نا بابا فرید گنج شکر شکر دا خزانہ اتنا پیار ہے بابے نو شکر دے نال اج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابے نو شکر دا لنگر کھلا کے بھیجدا ہے ایک دن بابا جی کھڑے تے بوریاں دے اوتے لد کے شکر تاجر بازار تے منڈی لے کے بھیجاوے تے بابا جی نو خوشبو آئی نا شکر دی اے شکر بڑی پسند تے انہاں تاجر نو قریب آ کے فرماتے نے آ بوریاں چ کی ہے انہوں خیال آیا جی میں کہنا بیچ شکر اسے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں ہو جانا منڈی چو لیٹ کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے کی ہے نمک ہے بابا فرید ہاتھ کے فرماتے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے منڈی جدو بوریاں کھولیاں تو سارا ہی نمک لاگے دوڑا گئیاں تے لکھاں دا نقصان ہو گیا پاک بدن آگے بابے فرید قدم بڑھ کے کہنے لگا بابا جی معافی بھی آجے نمک نہیں شکر سی ہاتھ کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی میں کہ ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں خواجہ کرم خان پتہ لگیا کہنے لگے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی نہ جائے نمک دی شکر بنائی سبحان اللہ رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہن بولو گے سبحان اللہ بڑا جی بابا شکر دا نمک تے نمک دی نائی سی ایک نائی سرحد شریف انڈیا میرے حضور سیدنا مجدد پاک نقش بندی دے بولن سبحان اللہ ساڑھے نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس سرحد شریف حضور امام ربانی خطب ربانی شہباد لامکانی حضرت سیدنا حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی
جڑی حجامت کردا سی نا کٹنگ کردا سی نائی تے بابے فرید نہ کردا سی بڑا پیار ہر سال بہشتی دروازہ گزرن واسطے نہ انہیں سرحد شریف چلنا تے پاک پتن شریف آ جانا ایک دن خواجہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ ذرا آ کے میری حجامت کر جا تے خط بنا جا انہیں عرض کی تھی کہ میں چلیا پاک پتن تے میں بہشتی دروازہ گزرنا ہے تے میں آ کے حجامت کراں گا آپ نے فرمایا چل یار تھوڑی دیر واسطے آ جا حجامت کر کے ٹر جائی انہیں آخیا جی میں نہیں آ سکتا میں پاک پتن جانا ہے میں پہلے بہشتی بوا گزرنا ہے آپ نے ایک مرید نو خط لے کے دے کے فرمایا ان نائی نو دے کے آ تے انہوں کمی کہ جدو بہشتی دروازہ گزرے گا نا تے گزر دے جڑا سجے پاسے بابا کھلوتا ہوئے گا ایک خط انہوں دے کے کمی کہ مجدد پاک نے خط دیتا کہ آپ فرماتے ہیں اس خط دے پچھلی طرف جواب بھی لکھ کے دو سبحان اللہ اور نہیں گیا پاک پتن شریف کا جدو بہشتی دروازہ گزر کے واپس آیا نا مجھے کئی بیلی آج بھی کہتے ہیں کہ تسی بہشتی دروازہ پاک پتن بنا لے سنیے نا بہشت جنت آسمان تو اوپر ہے تے بہشتی دروازہ اے پاک پتن کی لین آ گیا میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے سرکار نے دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلو دینا میں محمد کے گھر گھر بہشتی بوا بنا چلیا میرے نبی فرمایا جنت کا دروازہ باپ ہے یہ نہیں جنت کا دروازہ اور نائی جدو خواجہ صاحب کی بار کا پار کے واپس گیا نا انہیں جا کے خط دیتا کہ آپ نے خط پلٹ کے جدو جواب پڑھیا نا تے ہس پہ نائی نے بھی تے مریدہ نے بھی عرض کی تھی حضور کو خط گل خط والی سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا جدو نائی نے ضد کی تھی نا کہ میں بہشتی بوا گزرن جانا ہی جانا ہے تے میں خط لکھیا بابے مرید نو جڑا بہشتی بوا گزرتے سجیا تو بابا کھلوتا سی نا وہی بابا فرید سی تے میں کھاتے جب بابا فرید نو پوچھیا سی کہ آپ تسی جو ہر سال لکھاں لوگ بہشتی دروازے جو گزارن واسطے منگوا لیندے ہو تے کئی گزردے مر جاندے نے دھکا لگ کے کئی پیراں دے نیچے آ کے مر جاندے لوگ مارا بھی کھاندے تے تسی انہاں لوگاں نو لکھاں نو بہشتی دروازہ گزارن لئی پاک پتن بلا دیو تے انہاں نو روک دے کیوں نہیں بابا فرید نے خط دے پیچھے لے کے بھیجا تو آڑے کو لے کر نائی نہیں روکیا گیا میں نے کہ نائی نہیں روکیا میں نے کہ روکا کون ہے جڑا ولیاں دے ہوئے تو جان سانو روکے گرامی قدر حضرات او بابا فرید یہ میں تیرا بابا فرید کی گالی کردا رہا ساری تقریر بابا فرید تے ہو جانی ہے میں جڑا نوان عرض کر رہا نا کہ جنت دے وارث بھی ولی نے تے زمین دے وارث ہوئی آج جڑے رضوی صاحب گل سنا کے کہ ہن میرے لفظاں چ سنو بابا فرید دے نوکراں نے آپ کو زمین دا خطہ پیش کر دیتا چند دن قبضہ گروپ والے آ گئے انہاں آکھیا بابا زمین ساڈی ہے فرمایا بھائی مینوں تے مریداں تحفہ دتے انہاں آکھیا بابا صاحب قاضی دی عدالت چ مقدمہ کرنا ہے مقدمہ ہو گیا بابا فرید دی پیشی ہوئی نا تے قاضی بابے فرید نو پوچھدا بابا زمین کی دی ہے تے بابا فرید ہنس کے تے قرآن پڑھ کے فرماتے نے قرآن تے کہندا زمین والیاں دی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو کاغذات کو سند کو انتقال آپ نے فرمایا میرے کو تے بھائی کوئی بیانامہ نہیں میرے کو تے کوئی انتقال نہیں کوئی میرے کو فرد نہیں میرے کو کوئی رجسٹری نہیں مینوں تے مریدوں تحفہ دیتا ہے تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید ہنس کے فرماتے نے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنی ہے آج وہ زمین کو پوچھ لینا قاضی کہنے لگا بابا کدے زمیناں نہیں بولیاں فرمایا لوگاں دی نہیں بولدی فرید دی ہوے بول گئی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوان جڑے ویلے قاضی قبضہ کرو والے نہ لا دیا بابا فرید مریداں نہ لا کے قاضی دے بنے تے کھلو گئے قاضی ایک باری بابے والے کوئی زمین والا میں خدائے بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی قاضی پہلی بل میں کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے قاضی دے بنے کی آواز آئی اور قاضی آنے کو لے کے جو ناراض آئی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے اور جنت دی زمین بھی فرید دی
شادی کو تحفہ دیو. آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. بابے فرید رکھے تعلیم دے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ دی ضرب لگا کے پھونک ماری نا تے بابا جی نے فرمایا لے بی بی مٹی دا ڈھیلا. بابے نے پکڑایا تے مائی نے پکڑیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی بڑی حیران ہوئی. بابے کلمہ پڑھ کے پھونک ماری تے مٹی دا ڈھیلا سونا بنا دیتا. مائی نے گھر جا کے لگا لیا مٹی دا ڈھیر. ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ ٹھوکا مارے. سویرے اٹھ کے بیٹھا تے او مٹی مٹی آگے بابے فرید نے کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی کا پڑھیا تے کلمہ ماں بھی اسے نبی کا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھیا تے مٹی سونا بنا دیتی. میں ساری رات پڑھ پڑھ ٹھوکا مار دے رہی ہوں. مٹی مٹی رہی. بابا فرید رو پہ تے رو کے فرما دے بی بی کلمہ تے دو ہی کوئی نبی کا پڑھے پر کلمہ پڑھن واسطے جے مٹی نو سونا بنانا ہوئے تے زبان بھی تے فرید بھی چاہیے. تے ہاس کے فرما لگے بی بی سن اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنانا نہیں آئے. جڑا میں پھوک مار کے مٹی دے ڈھیلے نو سونا بنایا نا میں انساناں نو دسنا چاہنا کوئی انسانوں کہ ولی پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا سکتا ہے تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا ہی بنیا. کسے ولی دے قرب وچ تیرے وجود نو سونا بنا دے. کسے ولی دے لڑ تے لگ کسے ولی دی بارگاہ وچ تے جیڑا لڑ لگ جے ولیاں دے پڑھا قرآن. سبحان اللہ. جڑے میرے ملت دے نوجوان کھڑے یا بیٹھے ہونا جڑے اج کسے دے بیعت نہیں کسے اللہ دے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتے. دیکھیں اج ساری تقریر انہاں دے نام ہے. وہ جدوں تقریر سن کے جاواں تے انہاں نوں ابا جی نے جا کے پہلی گل یہ کہن ابو جی جڑا محلے وچ پہرے دار رکھیا نا اساں ڈاکواں تے چوراں تو بچان واسطے کہ اسی سو جائیے تو پہرے دار ساڈے مال دی راکھی کرے. جی میں مال دا پہرے دار رکھے نا کوئی میرے ایمان دا بھی پہرے دار رکھ دے جیڑا میرے ایمان دی راکھی کرے. ایمان دی راکھی مرشد ایمان دا پہرے دار ہوتا ہے. وہ قبولید گیا نا پیرہ دے کول تے کہنے لگا پیر جی میں 40 سال ہو گئے میں بیعت ہو جاؤں تے میں ملے ہی کچھ نہیں. پیر صاحب فرمان لگے کہ تو سکھ ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا ہندو بن گیا؟ بابا جی نہیں. فرمایا مشرک ہو گیا؟ بابا جی نہیں. فرمایا بد مذہب ہو گیا؟ بابا جی نہیں. وہ یہودی بن گیا؟ بابا جی نہیں. عیسائی ہو گیا؟ کہتا نہیں. بابا جی فرما لگے چلیا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کی تھی اجے بھی کہنا میں دیکھتا ہوں. ولی دے ہاتھ دیتے ہوں تے بندہ ڈول دے ایمان دے پہرے دار ہو گئے. نہیں تے پوچھ لئیے او جڑا اصحاب کہف دا کتا بولے نہیں. میں تو انہوں سادہ کر کے عرض کرنا او کتا ولیاں دے پیچھے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے نوجوان ولی وزیراں دے پتر بڑے امیر بچے اللہ نے مرتبہ ولایت دیتا تے راتوں رات نکلے. کیوں؟ بادشاہ دا ناسی تقیہ روس انہاں نو قتل کر دیتا جڑے حضرت عیسیٰ دے کلمہ پڑھ دے نے. وہ نوجوان راتوں رات شہر چ نکلے کدھر ہور جا کے بسیرا کریے. کتا سرخ رنگ دا چھوٹا جا پیچھے ٹریا. ایک ولی نے تھتکار کے آکھیا جاؤ کتیا وہ تو بھونکے گا تے کدھر کو پولیس والا اٹھ گیا تے گرفتار ہو گئے تے سولی نہ چڑھ جائیے. کتا ہے تے کتا سی پر ولیاں دا سی نہ تے بول کے کہنے لگا جی میں انہاں چوں نہیں جڑے ولیاں نوں بھونک دے. میں نہیں ولیاں نوں کدے بھونکیا. کتا بول کے کہنے لگا میں ٹوکاں خورے نسبت پاکاں لوگوں اتنے بھی بخشیا جاؤں. میں لمبی گل نہیں کرتا. ولی جا کے غار وچ لیٹ گئے. ایک قرآن دی آیت ہے نا پوری سورہ کہف اللہ نے نازل فرما دیتی. ولی غار چ لیٹے تے 309 سال ستے رہے. کنے سارے بولو کنے 309 سال ولی ستے رہے. ولی اندر ستے رہے تے کتا دروازے چ ستا رہا.
مفسرین فرماتے ہیں 6 مہینے دے بعد فرشتے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ ولی تھک نہ جاون تے فرشتے جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے گزردے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے سویرے کسے کتے نوں بیٹھا جے ویکھیا جے باہر نکل کے نہ تے کتے دی عادت ہوندی ہے کتا جدوں بیٹھدا ہے نا تے او اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے اپنی لتاں بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے یہ اس طرح کر کے کتا جو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں دے بوہے بیٹھے نا آکڑ کے نہیں بیٹھے مفسرین فرماتے ہیں کتے نے جنت میں جانا حالانکہ کوئی جانور جنت نہیں جاوے گا چند جانور امام غزالی نے 6 جانور لکھے نے جڑے جنت میں جاواں گے جانور جنت میں چلی جانا کیونکہ ایک نوجوان بول پہ تقریباً 3 جمعے پڑھائے نے جنتی جانوراں نٹ تے موجود جانور جنت سے نہیں جاون گے نبی پاک نے فرمایا جے بکری نے بکری نو سینگ مارے تو او دا بدلہ بھی لے کے دیتا جاوے گا تے قیامت میں جدوں سارے جانوراں دے بدلے پورے ہو جاون گے اللہ فرمائے گا مٹی بن جاؤ سارے جانور مٹی بن جاون گے تے کافر جدوں ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا کاش اسی بھی اج مٹی بن جاندے اج ساڈے تے عذاب نہ نازل ہوندا جانور تے جنت نہیں جانے والے کتا تے جنت جاوے گا کتا جان واسطے تے نماز بھائی نماز جنت تے جاون واسطے انسان ہونا بھی ضروری ہے تے متقی ہونا بھی بولو تے نمازی ہونا بھی حاجی ہونا بھی تے جنت تے ہو جاوے جڑا نیک ہوئے صالح عمل کرے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر گل یہ جو سمجھ نہیں آنی میں تو سادہ کر کے سمجھاواں اے فیصل آباد ساڈے کو بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرماتے ہیں ایک دن میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا میں ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین جب چلی نہ تے آپ فرماتے ہیں چیک کر دو ٹکٹ چیک کردا آ رہا تھا میرے خیال آیا او میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یاد ہے کہ میں ٹرین تو اتار دے گا یا 11 جو جرمانہ لگے گا تے کیا پھر منو گرفتار کراوے گا آپ فرماتے ہیں چیک کر جدوں قریب آیا تے میں گھبراہٹ وچ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے وچ ویکھیا تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے لجپال کریم آقا مولا میرے سائیاں دے دادا جان تے آپ دے مرشد کامل تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا او چیک کرا کے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں میں اشارہ کر کے کہ میں اونا نالا میں اونا نالا اچھا ایک باری آنکھ بند کر کے نہ تے اپنے اپنے مرشد دا تصور کرو تے جدا مرشد کو نہیں او کملی والے دا تصور کر کے کہ میں اونا نالا میں نہیں بولے میں نہیں مرشد والا تے بولے میں اونا نالا چیک کر جا کے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف کو کہا بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائیں 3 بندے 2 تے ٹکٹاں کیا کر چلا گیا پیر افتخار الحسن شاہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کی بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں تو 3 چیک کرائیاں ہیں ہس کے فرماتے ہیں مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹاں بھی چڑھ آوندا ہے بغیر ٹکٹاں بھی پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں سر میں دنیا دی اکھے میں اونا نہ آلاؤں انہاں مینوں پھسا نہیں سارے نوں بچا لیا نوجوانوں کیسا ملاوے گا مرید کے رہنے والے جدوں قیامت دینے ہوے گا لوگ ٹولیاں بنا کے جنت والے جاندے ہون گے اصحاب کہف دا کتا بھی جنت والے ٹرتا جاوے گا تے مریدیاں دروازے دی کھلار کے پوچھنا ہے او ذات دی کتیا جنت وال کدھر آ رہے ہیں اے کتے نے آکھنا ہٹ جاؤ میں اکلا نہیں آیا میں آمانا کسے دے نال ہو جو بچ جاؤ گے میں انہاں نالا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے میں جدوں حدوں کے ہونا سی نا اے میں شیر صداقت نوں فون کیتا میں کہ مینوں رستے دا پتہ نہیں تے مینوں آ کے لے جاؤ
انہیں آکھیا جی میں تانوں سڑک تو آ کے لے جانا مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں پھر بولیا جی مینوں راہ دا پتہ ہے تانوں میں لے جانا مینوں محفل دے راہ دا پتہ ہے اللہ فرماندا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ وال آکھیا یا اللہ کدھر آواں مینوں تیرے راہ دا نہیں پتہ اللہ فرماندا وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ پھر بولو جنوں راہ دا پتہ ہے اے گھوڑے جائیے نا تو بڑا بڑا ایک بابا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتیاں دا امام میں اکثر ایک گل سنا نا آپ دے دور وچ نا بڑا ایک مشہور ڈاکو سی جہدا نام سی لو جی مینوں نہیں سارے الحمدللہ یاد ہو گیا کامو ڈاکو ایڈا مشہور ڈاکو کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا جیڑا روک سکدا روک لے ایڈا بڑا ڈاکو کامو ڈاکو ایک دن ملاقات ہو گئی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے راول پنڈی دے بازار تو نے ویکھیا ایڈا سونا بابا خیال آیا بابے دا مرید نہ ہو جاواں بولڑے آ کے نہ تے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے وال ویکھ کے فرماندے نے تیرا نام کدھرے کامو تے نہیں جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیراں دے مرید بن جائیے پھر پیراں دے آکھے لگنا پیندا ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا کہنے لگا بابا جی یہ نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں کئی محفل بھی موبائل کٹ کے لا دیندے ہاں موبائل کٹ لیندے مسیتے جاندے نے جُتی دیکھو کیڑے بد نصیب نے کوئی ثواب لے کے جاندا کوئی جُتی نہ لے کے جاندا نصیب اپنے اپنے نصیب اپنے وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی اے انڈیا دا شہر رامپور اوتھے کلا دے بڑی گزرے حضرت عبداللہ قادری آپ رامپور سے مسجد بنوا رہے شام مزدور جب مسجد بنا کے تے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانا ایک مزدور کو خیال آیا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے جب عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے نا وہ مزدور آ گیا انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودن لگ گیا ساری رات کھودا رہے پانی نکل آیا ادھر فجری ویلے دی اذان ہو گئی خزانہ پہ نہ نکلیا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن جب مزدور پھر مزدوری کر کے لین آئے نا تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیہڑی دیتی وہ کہتا بابا جی میں دیہڑی ایک لائیے پیسے ڈبل فرمایا تو رات بھی دلاندا رہنا عادتاں پئیاں جاندیاں اے تواڈے شیخو پورے تے تھوڑا جا کے جائیے تے شرف پور شریف حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے تے حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھدا اینوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرماتے ہیں فتح محمد نماز نہیں پڑھدا کہتا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا میرا پتہ نہ دسا ساڈے باویں کیویں ٹھیک کر دینے آپ نے اپنی شاعت دی انگلی اور دل کے مقام تے رکھی نالے فرمان لگے جا دل لگیا کرے نوجوانوں پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے جدوں ساڈے بابے ٹھیک کرنا علی پور سید تاجدار حضرت حافظ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ آپ دی بارگاہ کے مرید اپنا پتر لے کے نوجوان تے کہنے لگا بابا جی یہ ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے روز اس سکھنی نو ملن جاندا ہے سمجھاؤ آپ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے پتر کو نہ دے قریب نہ جا ولیاں تے نیڑے بیٹھ والا انہیں آکھیا بابا جی میں کی کراں اج تو بعد نہیں کراں گا آپ انہوں اجازت دیتی گھر گیا نا وہ سکھنی دا شوہر کدھرے اپنے سکھاں دے میلے تے گیا سکھنی پیغام بھیجا میں گھر کر لیا تو آجا وہ آیا نا تو انہیں دیکھا کہ آج ملاقات میں کر کے جاواں گا پر حیران ہو گیا کہ بوئے کے پہرے دار کھڑا ہے بندوق پکڑ جدو نوجوان سویرے گھر آیا نا تے باپ نو پتہ لگا پھر کی جماعت علی شاہ صاحب کو لے کے لگا بابا جی مڑدا نہیں آپ بڑے جلال سے فرما دینا منڈیا تینوں انہی ویل سمجھایا تو مڑدا کیوں نہیں
کہنے لگا بابا جی میرے تو گناہ چھوٹتا نہیں. بھی جماعت علی شاہ صاحب جلال چکا کے فرما لگے جا اج تو بعد میں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. اور نوجوان پھر گیا نا سکھنی دے گھر تے انہیں دیکھا تے اگے نا ایک سکھ کھلوتا ہے تے انہیں بندوق پکڑی. تیسرے دن پھر گیا تے پھر بیٹے سکھ کھڑا تے بندوق پکڑی نے آکھیا اج میں سکھ دا انتظام کر کے رہواں گا. اے بھی ہتھیار لے کے گیا اے جا کے ایسا کر کے ہتھیار مار لگا تے سکھ گولی چلائی. اے دی دوڑ لگی دوڑ کے آ کے اپنے دروازے چ ٹکیا تے بے ہوش ہو گیا. باپ نو پتہ لگ گیا پھر گیا سی. باپ چکے تے پھر جماعت علی شاہ صاحب کو لے آیا تے کہنے لگا بابا جی پھر گیا سی. پھر جماعت علی شاہ صاحب دی تھوڑی تو پکڑ کے سر چکے تے آنکھیں چ آنکھ پا کے فرماتے نے پترا گناہ تو باز آ جا میرے کو روز روز سکھ نہیں بنیا جاتا. ساڈے کو روز سکھ نہیں بنیا جاتا. ساڈے بابے جدوں موڑ تے آواں تے انج کر کے موڑ لیندے نے. گل سناواں بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مرید دے دل چ گناہ دا خیال آیا تو دا رنگ کالا ہو گیا. 3 دن دے بعد دا آستہ آستہ رنگ جدو اصل حالت آیا تو 3 دن دے بعد حضرت خواجہ جنید بغدادی کا خاتم ملیا. خاتم وچ آپ نے لکھیا گناہ نہ سوچیا کر 3 دن دھوبی بن کے تیرا دل دھونا پیا. پہلے پیرے باہو دے کے دربار دا چکر نہ لگوا کے لے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سے یہ بھی سنا دیں گے سب کچھ سنا دیں گے. جی تو میں شروع ہی ہوا رنگ اڑ گیا انہیں سارے در. چلو پھر بولو سبحان اللہ. جہاں ہاتھ نہیں چکا تھا مینوں دے شک ہوتا کہ سو نہ جاوے بھائی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. آرمان سلطان نے فرمایا کامل مرشد رکھے میرا مرشد واسے مینوں بچ نگاہ رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا نورو اے وچ وسے. اونچا بولو سارے اونچا ہاتھ چوکے اونچا زور نہ بولو. آمین آمین آمین. یاد ہے جڑا روز پاک نے چور نو کتا بنایا سی. ساڈے بابے سوال تے لمبی گل ہو جائے گی. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہنا کہ چوری میں نہیں چھڑ گئی. پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے تیری شرط ہے. کہنے لگا میری شرط ہے. فرمایا ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جب چوریاں کر پر ایک گل کا دھیان رکھی جب چوری کرنا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوے. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر پیا کہتی
کہنے لگا بابا جی میرے شرط منظور ہے، ہاتھ ہلا کے کہنے لگا میرے شرط منظور ہے۔ بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا، توبہ کروا کے تے فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما لگے گاموں جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی۔ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے۔ ٹریا ٹریا جب گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے عادتاں پئیاں جاندیاں۔ ادھی رات ویلے گاموں ایک گھر وچ وڑیا چوری پیا کر گیا، چوری کر کے سامان چکن لگا، جب ایک اذان رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ سامان سڑیا تے دوڑیا باپ نے تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیراں نہیں ویکھیا، شکر ہے پیراں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر بڑے آؤ، چوری کر کے سامان چکے نکلنے لگا، دروازے چاہے پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا، فرماتے نے کاموں حیا کر اوٹھے نہیں سا ویکھنا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ انج بچاندے نے سارے باپی ایمان، انج بچاندے۔ چلیے میاں محمد وقت دربار سے تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ پہ چکنا ہی نہیں نہ مار کے تیرے کو شہید نہ ہو جائے۔ سیٹ صداقت نظر نہیں بکانا بڑے کم کیتا ہے۔ 3,500 نان کھا گئے، چلو جیدہ کھائیے۔ جنہوں یہ لگتا کہ میری امی نے میں پالیا ہی حضور دے لگے تو سننی مارا پتر بولے سبحان اللہ، اور چلو سبحان اللہ۔ آج کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالکا گدی مالکا گدی رکھی کرے گا پھل کچے ہون یاؤ پکے آئے پیر مریدان سر دے رہنے انہیں تو ہون جے سچے۔ نوجوان میڈیکل سٹور میں ایک آدمی تقریر سنن آئی تے میں رات ایک گل سنائی سی، اجازت ہوئے تے سنا دے ماں بس چھوٹیاں چھوٹیاں 2 گلاں سنو تے اجازت چاہیے۔ آج جڑی پہ بکریاں سارے او بیٹا چپ کر جو حافظ بلا چپ کر آج جڑی پہ بکریاں چارے تے آئی ڈی کر دا بیٹا دیگر دیتے نبیہ محمد عورت روڈو گرانا دیگر دا بیلا تے کہ بکری ایچڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری ایچڑ جو بچھڑی او بگیارا جو بھی بکری ایچڑ جو بچھڑ گئی تے پیچھے بگیار لگ گیا تے بکری آگے کے ڈر کے دوڑے تے بگیار پیچھے پیچھے بکری دور چلی گئی۔ اچانک ایک بولا جگہ تو بکری نے چھلانگ لگائی تھی، انہوں نے سے پتا کہ نیچے دلدل بکری دلدل جو پھنس گئی، پیچھے بگیار نے بھی چھلانگ لگائی تھی، وہ بھی دلدل جو پھنس گیا تے بکری ہسے تک زیار ہو گئے۔ بگیار بکری ول ویکھ کے کہنے لگا دلدل تے میں پھنس گیا تے ڈب کے تو بھی مر جانا تے ڈب کے میں بھی مر جانا، میں رونا تو کیوں ہنس دی؟ بکری بگیار نے بول کے کہنے لگی او سورج ول ویکھ۔ بگیار سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈب گیا، ایدے تے ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی میں سورج ڈب چلیا شاماں پہ چلیاں تھوڑی دیر دے بعد میرے اجری میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں بارے چ جا کے بکریاں گرنیاں نے وچ میں نہیں آنا، انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے تے میرے مالک نے مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے تیرا کی بنے گا؟ تیرا تے مالک کوئی نہیں، ہتھوں کے مرید کے والے ہو پتہ چلے پیچھے سائیں چومے آن بچانے آئی جانے۔
زندہ باد زندہ باد مالک جوندے ہوں تو بچان لو میرے پاپے نے نعرہ لگایا اور بھی پرچیاں پڑھیاں آئیں پاپے دی گل سنا دے آخر تک بھائی سائیں جوندے ہوں تو بچان پھر بولے سائیں جوندے ہوں تو بچان آ جانا میں اکثر ہی گل سنانا میری والدہ بہت بیمار سن شدت 7-8 سال 10 سال پرانی بات ڈاکٹر سانو رات نو آخیا کہ انہاں دی جا کے خدمت کرو اج آخری رات ہے انہاں دے گردے بالکل فیل ہو گئے یا تے گردے واش کراؤ یا خدمت کر لو جسم پھل کے بہت بھاری ہو گیا اسی گھر لے آئے قدرتی اس رات میرے والد صاحب دا اس مبارک سی تے ساجیاں نے تشریف لے ہونی سی میں رو کے عرض کی حضور ڈاکٹر نے آخیا کہ جب ماں دی آخری رات ہے خدمت کر لو میری والدہ دے سوتے ہاتھ رکھ کے تے فرمان لگے فکر نہ کرو اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اور رات گزری صبح میں نو کسے دسیا کہ فلاں جگہ ایک حکیم ہے کہ وہ گردے فیل بھی ہوں تے دوائی دے در ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ تواڈے مرید کے دے قریبی کوئی حکیم صاحب صاحب میں خود ڈرائیونگ کی تھی صبح لے کے آئے حکیم صاحب نے چیک کرایا انہوں نے کہا دوائی پلاؤ ویسے امید کوئی نہیں میں دوائی دا ایک کھونٹ پلایا تو ڈاکٹر آخیا سی اگر بے ہوش ہو گئے تو والدہ تے نہ ہوش وچ نہیں دوبارہ 39 تقریباً 22 تک پہنچ گیا ایک گھونٹ پیتا تے والدہ بے ہوش ہو گئی حکیم صاحب نے آخیا جی میرے والا کام نہیں انہوں نے لے جاؤ روندا میں ڈرائیونگ کردہ لے کے جا رہا والدہ پچھلی سیٹ پہ بے ہوش چھوٹا بھائی رو رہا ماں بھی رو رہا بعد میرے بڑے بھائی ہوندے سن انہوں نے بھی کال کی تھی باجی میرے بڑے بھائی سن انہوں نے بھی کال کی تھی کہ واپس آ جاؤ والدہ دی طبیعت زیادہ خراب ہے امید کوئی نہیں بچہ آ جاؤ تسی فون کی کر دیتے سارے گھر بھی رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے عزیز و اقربا بھی محلے والے بھی سارے علاقے چ تم پہ گئے کہ انہاں دی والدہ بس آخری سانس لے رہی اے تواڈے مرید کے تو میں نکلیا نا جدوں تے ایمن آباد ٹول پلازے قریب پہنچیا تو میں رو کے قسم خدا دی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں رو کے بس اے ڈرائیونگ کر لینا کی تھی میں کیا او بابے چورے والے میری مدد نو پہنچو اور اینا کو سمجھے ہو رہی شرک ہے نہیں لیکن نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جب تواڈے تو کوئی جنگل وچ پھس جائے نا تو آواز دے اعینونی یا عباد اللہ او اللہ دے بندے میری مدد کرو کوئی نہ کوئی غیبی بندہ آ کے مدد ضرور کرے گا حضور نے فرمایا اعینونی یا عباد اللہ پکارے میں بھی اس مشکل ویلے وچ میں بس رو دیا ای آکھیا میں کہ او بابے چورے والے میری مدد کرو تے میں جے لفظ بولے امی کی پچھلی سیٹ تو آواز ہے کہندے نے حافظ جی میں نے پیشاب کرایا آپ ہی اٹھ کے بیٹھ گئے 22 دن گزر گئے سن گردیاں دی خرابی دی وجہ تو پیشاب بند پھر بار گھر پہنچے تھے الحمدللہ شام تک بالکل وجود اپنی جگہ آ گیا الحمدللہ 8-10 سال گزر گئے نے سب آخری ڈاکٹر آخیا سی آخری رات ہے الحمدللہ میری والدہ آج بھی بالکل فیت مند نے تو کوئی دوائی بھی نہیں کھاتے سرکار دو عالم آخیا سی او بابیو میری مدد پہنچو میری مدد گل یاد آگے سنائی دیواں پھر رات بھی سنائی ہون بھی اپنے لذت لی سناواں لگا اپنے واسطے تواڈے لیے نہیں اپنی لذت لی اے ادنان کیمرہ مین بچہ بیٹھا ہے اے میرے نال میرے وال ویکھو تسی گل سمجھانا مطلب اے میرے نال مدینہ شریف گیا اس سال رمضان شریف اسی عمرہ کر کے اج 10-15 دن ہوئے واپس آئے جس دن آخری دن سی رات 11 بجے میری واپسی کی فلائٹ سی مدینہ شریف تو اس سال سختی کی وجہ تو اسی ریاض الجنہ چ نفل نہ پڑھ سکے تھے میرا خیال سی کہ نفل ضرور پڑھنے نے حضور دی بارگاہ چ قرب پانا ہے اور ریاض الجنہ چ میں 2 گھڑیاں بیٹھ کے آواں سختی کی وجہ جانا سکے ہی میں نے کدن پہلے کہہ لگا کہ حضور کل زور تو بعد انہاں ریاض الجنہ دا دروازہ کھولنا ہے تے نفل پڑھن دی اجازت ہے زور دی نماز پڑھ کے سی جدوں گئے بابے جبریل والے پاسے داخل کر گئے تو پتہ چلیا کہ 500 بندہ تقریباً انہاں بٹھایا اس تو بعد پھر 500 3 نشستاں بنائیاں نے کہ ایک ایک کر کے نشست جاوے گی جڑے پہلے نفل پڑھ گئے پھر دوسرے پھر تیسرے اور اس تو زیادہ اجازت نہیں یعنی ظہر تو اثر تک بس اتنے بندے پڑھیں گے انہاں بیرگل لگا کے جگہ بند کر دی تھی کہنے لگے بس یہ اتنی اجازت ہے کل آئیو اساں حاجیاں بڑاؤ پولیس والے دا شرطے دا ترلا کیتا منت کی تھی کہ یار سانو بھی داخل کرو نے آخر جی کل آئیو بس اتنی تعداد جا سکتی گنجائش اتنی میں جدو سمجھ گیا کہ ہونے نہ نہیں جان دینا میں مسجد نبی شریف وال ٹر پیا یہ بھی بچہ میرے نال تو میں مڑ کے گنبد خضرا شریف وال ویکھیا اکھاں اترو زارو کی تار سن
ایک مدینہ شریف کی جدائی دا دن ہوئے تو جنہوں نے پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے کہ کی حال ہوگا تو بس میں رو کے دل میں چی آکھیا میں کہ کملی والے آ سنیا تسی کرم کر دے ہو آج بھلا میں نو کر کے بکھاؤ کہ تسی کیویں کر دے ہو پھر میں جا کے جگ نو دساں تسی ایویں کر دے ہو نالے کئی جاواں تے نالے مسجد وال ٹری جاواں تے میں پھر آکھیا میں مڑ کے میں کہ کملی والے سنیا تسی کرم کر دے ہو اج مینوں بھلا کر کے بکھاؤ کہ تسی کیویں کر دے ہو پھر میں جا کے جگ نو دساں تسی ایویں کر دے ہو پھر تیسری بار میں آکھیا یا رسول اللہ سنیا تسی کرم کر دے ہو اج بھلا مینوں کر کے بکھاؤ نا کیویں کر دے ہو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کر دے ہو ایک تیسری باری میں آکھیا تے ادنان دی مینوں آواز حضور ذرا جلدی آؤ میں مڑ کے ویکھیا کہ ہویا کی کہ وہ پولیس والا تو ہٹ گیا ایک حاجی نے بیریئر کھولیا تے اندر او دے پیچھے دوسرا او دے پیچھے تیسرا چوتھا اے تے پنجواں میں پولیس والے دیکھ لیا دوڑ کے کونے بیریئر بند کر دیتا تانوں حدوں کے والے اس واسطے سنایا رب کعبہ دی قسم وعدہ کر کے آیا سا تسی کرم کرو پھر میں جا کے دساں گا تسی انج کرم کر دے وہ تو کدے بلاؤ کے تے ویکھ رب کعبہ دی قسم ڈول نہ دیندا ہی نہیں میں نفل پڑھ کے میرے یہ عرضہ کرتا آیا صدا بسے جا روے تیرا دوبارہ آیا اچھا بھائی میں ساری تقریر جو تواڈے کول ایک شعر بھی نہیں پڑھایا یہ پتہ کیوں پڑھو منگتے دا کام ہوندا ہے کہنا گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے بوے دی خیر تیرے بچیاں دی خیر جڑا خیر مگر آیا میرے نبی دے بوے دی ہاتھ کھڑا کر کے آخری شعر پڑھو صدا وسے روے تیرا دوبارہ آیا صدا صدا روے تیرا دوبارہ آیا رسول اللہ جتھے ہوگا غریب آگا گزارا آیا رسول اللہ جتھے ہوگا غریب آگا گزارا اللہ تعالیٰ میری بڑی حاضری قبول فرمائے